Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال أيضا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة وقال في مقام آخر الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میرا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا، اور آج کی اس مبارک دن ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان ہوتے ہی مسجد میں آ کر بیٹھ کر دین کی باتیں کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائی، ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی سی دو حدیثیں میں نے پڑھی ہے، اللہ کے قرآن کی یہ آیتیں، میرے نبی کی حدیثات جو میں نے پڑھی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حدیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، جو میرے اللہ کے قرآن کریم کی آیتیں، میرے نبی کی حدیثیں، ان تمام نصوص میں اسلام کا سب سے اہم عبادت یعنی نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس پر مرتب ہونے والے فوائد، ثمرات پر روشنی ڈالی گئی ہے، نشاندہی کی گئی ہے، اور فرمودات اور ارشادات میں اسلام کے سب سے اہم عبادت نماز کا تذکرہ کر کے نماز نہ پڑھنے والوں پر عذاب کا
سزا کا وارنٹ جاری کیا گیا ہے، اور نماز میں غفلت برتنے والوں کے لیے اور نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے میرا اللہ نے سختی اور سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں یاد دلایا گیا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، لوگوں اس دن کو یاد کرو، میدان حشر کے دن کو یاد کرو، جس دن ہر لوگ پریشان حال ہوں گے، کوئی نبی کسی کا نہیں ہوگا، نبی ہونے کے باوجود اپنی امت کا وہ خیال نہیں کریں گے سوائے ہمارے نبی کے۔ لوگوں اس دن میں، ایسے خطرناک دن میں میرا اللہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب لے گا، جس چیز کا حساب و کتاب کیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ نماز، لوگوں نماز کی فکر کرو۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہمیں یاد دہانی کروا رہا، ہمیں یاد کرا رہا، یہاں تک کہ ہمارے سینوں پر دستک دیا جا رہا، اے انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچان، اپنی پیدائش کے مقصد کو تو سمجھ، تو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، تجھے اللہ نے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، ذرا اپنے مقصد کو تو سمجھ۔ تیرا اللہ نے تیرے اوپر کیا کیا چیزیں واجب فرمائی ہے، تیرا اللہ نے کون کون سی عبادتیں تیرے اوپر فرض فرمائی ہے، کون سی لازم ہے، کون سی واجب ہے۔ انسان ذرا تو سمجھ تو صحیح، اپنے اندر غور و فکر کر تو صحیح، تو دنیا کے اندر کس چیز کے لیے آیا تھا اور آج تو دنیا کے اندر کیا کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی علامت ہوا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی ہر مذہب کا شناخت ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، خصوصی امتیاز ہوا کرتی ہے، شعار ہوتی ہے۔ ہر مذہب کا ایک الگ ہی ان کی علامت ہوتی ہے، ہر دین کا ایک خصوصی امتیاز ہوتا ہے، ہر جماعت کا ایک خاص میرے بھائیوں شعار ہوتا ہے، پہچان الگ ہوتی ہے، اور ہر مذہب پسند لوگ، شعار پسند لوگ اپنی اسی علامت سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ کہ مسلمانوں، اسلام کا بھی ایک شعار ہے، مسلمانوں کی بھی کچھ علامتیں ہیں۔ صرف داڑھی رکھ کر ٹوپی پہن کر مسلمان آج ہم نہیں کہہ سکتے، غیر قوموں نے بھی داڑھی رکھ لیے ہیں، وہ بھی اسٹائل کے طور پر ٹوپی پہن رہے۔ اسلام کی بھی ایک علامت ہے، ان کی بھی ایک خصوصیت ہے، مسلمانوں کا بھی ایک شعار ہے۔ وہ شعار کون سی ہے؟ اسلام کی علامت کیا ہے؟ اسلام کی پہچان کیا ہے؟ میرے نبی کی حدیثوں میں غور کرو، اللہ کے نبی سے پوچھو، میرے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ۔ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ ذرا اپنے گریبان کے اندر میرے بھائیو ہم سوچیں تو صحیح، ہم نے نمازوں کو اپنی زندگی میں کس درجہ تک محفوظ کر رکھا ہے۔ ذرا نماز کی اہمیت کو تو ہم سمجھیں، اس کے افادیت پر ہم غور تو کریں۔ اے مسلمانوں، نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، اسلام کے اندر جتنے بھی احکام شرعیہ نازل کیے گئے، عبادتوں کو فرض کیا گیا، حکم کو نازل کیا گیا، وہ تمام کے تمام اسلامی حکم، اسلامی شعار، شریعت مطہرہ کے اعمال، ارکان اسی دنیا کے اندر نازل کیا گیا۔ واسطہ جبریل ہے، روزہ آیا، میں نبی کو سنایا گیا، زمین کے اوپر نازل ہوا روزے کا حکم، کون لے کر آئے؟ واسطہ جبریل۔ زکوٰۃ لے کر آئے، کون؟ جبریل۔ اور میرے بھائی حج کے ارکان جبریل، دوسرے ارکان جبریل،
لیکن میں قربان جاؤں میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اوپر جب نماز کو دینے کی باری آئی، میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب تم میرے پاس آ جا، دربار شاہی میں تجھے بلا کر ایک عظیم تحفہ تجھے دیا جائے گا۔ وہ تحفہ کون سی ہے؟ وہ تحفہ یہی اسے آج مسلمانوں نے بھلا دیا، وہی نماز۔ کتابوں کے اندر آتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے ہوئے جب طائف کا ارادہ کیا، اللہ کے نبی جب طائف کے مکینوں کے پاس گئے، اہل طائف کے پاس گئے، اسلام کی دعوت دے کر وہ لوگ میرے نبی کی بات ماننے کے بجائے اللہ کے نبی کا مذاق بنایا، وہاں کے اوباش لڑکوں کو میرے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ اس اوباش لڑکوں نے میرے نبی کے اوپر مٹی ڈالی، انہوں نے پتھر مارے، اللہ کے نبی کو اتنا زخمی کیا گیا، میرے نبی کے نالین مبارک میرے بھائیوں خون سے لثپت ہو گیا۔ اللہ کے نبی پریشان حال، میرے نبی کے خدمت گزار وہ بھی پریشان حال، آسمان کے فرشتوں کو ترس آ گیا، رونا شروع کر دیے، یا اللہ جس نبی سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے آج اس نبی کے ساتھ کیا کیا جا رہا۔ میرا اللہ کچھ نہیں جواب دیتے، میرا اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے، اے نبی تو بتا تو صحیح، تو حکم دے تو صحیح، ان دونوں گاؤں والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں داب کر ان کا چکنا چور کر دوں، کیما کر دوں۔ لیکن میرے آقا رحمت والے نبی فرماتے ہیں ارے یہ نہیں ایمان لاتے تو کیا بات، ان کے اولاد ضرور ایمان میں داخل ہوں گے۔ ہاں میرے بھائیو، میرے نبی کو پریشان کیا گیا، اسی طائف کے سفر سے میں نبی پریشان حال ہو کر کبھی حالت ہو کر میں نبی کے دل میں میرے بھائیو بہت زیادہ مایوس ہو گئے۔ اور وہ اللہ جو میرے نبی سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، جو اس دنیا میں اگر میرا اللہ سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتے ہیں وہ میرے بھائیو میرے نبی ہیں، اس نبی سے میرے نبی کی حالت کیسی دیکھی جا سکتی تھی؟ میرا اللہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلانے کی دعوت بھیج دیتے ہیں، میرا حبیب تو میرے پاس آ جا۔ میرے بھائیو واقعہ لمبا ہے، میں مختصر انداز میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میں نبی کو معراج ہوا، چند آسمان تک جبریل ساتھ گئے، آگے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میرے حبیب، اے اللہ کے چہیتے نبی، اس سے آگے میں ایک قدم تک آگے نہیں بڑھ سکتا، خدا کی قسم اس سے آگے میرا ایک قدم بھی میں نے آگے بڑھایا میرے تمام کے تمام پر جل راک ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے آپ اب خود جائیے۔ میرے بھائیو میں نبی تو وہاں تک گئے جہاں تک کسی کو جانے کی ہمت نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ کوئی بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی وہاں تک گئے، میں نبی کی ملاقاتیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملاقات میں نبی کو 3 ہدیہ 3 تحفے پیش کیے۔ وہ 3 تحفے میرے بھائیو کیا ہے؟ یہی ہے 50 وقت کی نماز میرے اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اور سورہ بقرہ کی آخری رکوع میرے اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اور تیسرا شرک کے علاوہ ہر گناہ سے بخشش کا پروانہ۔ یہ 3 چیزیں میرے نبی کو اللہ نے اس معراج النبی کے سفر میں گفٹ دیا، ہدیہ دیا، تحفہ دیا۔ اللہ کے نبی لے کر آتے ہیں، راستے میں موسیٰ سے ملاقات ہوتی، موسیٰ پوچھتے اللہ کے حبیب اللہ نے آپ کو کیا ہدیہ دیا؟ میں نبی خوش ہو کر فرماتے اے موسیٰ میرا اللہ نے مجھے 50 وقت کی نمازیں میری امت کے لیے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امید ہے کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز پڑھ لے گی، میری امت تو 2 وقت کی نماز نہ پڑھ سکی۔ موسیٰ کو معلوم تھا کہ امت محمدیہ ایسی خطرناک قوم ہوگی، ایسی امت ہوگی 50 وقت کیا کہ 4 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، یہاں تک کہ 1 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ انہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی کو دوبارہ بھیجتے جائیے یہ نماز تھوڑا کم کرا کے آئیے۔ میں نبی جاتے ہیں،
10 کم ہوتا 5 ہوتا کرتے کرتے جب 5 بج جاتا ہے پھر موسیٰ سے ملاقاتیں ہوتی، موسیٰ پھر بھیجتے، میں نبی فرماتے ہیں اے موسیٰ تو نے بھیجا، میں گیا، میرے اللہ نے 10 کم کیا 40 بچا، پھر 10 کم کیا 30 بچا، اسی طریقے سے کم کرتے کرتے میرے اللہ نے 5 کم کیا 5 بچا ہے۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر میں پھر اللہ کے پاس چلا گیا، یہ 5 جو میری امت کو میرے اللہ نے پروانہ دیا ہے، کہیں میرا اللہ یہ 5 نمازیں بھی کہیں ختم نہ کر دے۔ اے موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، میں اب اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اتنا کہنا تھا، میرے اللہ کی غیب سے آواز آتی، اے محمد میرے چہیتے نبی، یہ دیکھنے میں تو نماز 5 ہے، لیکن اگر تیری امت ان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے گی تو اس کو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب میں سے عطا کروں گا۔ یہ نماز تو میرے بھائیوں وہ نماز ہے، یہی وہ ہدیہ ہے جس کو میرا اللہ نے اپنے چہیتے حبیب کو دیا، یہی وہ گفٹ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کے سردار کو دیا، یہی وہ تحفہ ہے جس کو میرے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا بلکہ اپنے چہیتے نبی کو دیا۔ میرے بھائی اندازہ کرو دنیا کے اندر کوئی آپ کا چہیتا ہو یا اسکول کالج کے اندر آپ پڑھ رہے ہو اور وہاں کے پرنسپل یا وہاں کے ٹیچر آپ کو کوئی گفٹ دے، کوئی ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے، آپ اس کو کیسے سنبھال کر رکھتے ہیں، شیشے میں گلاس میں اس کو سیٹ کرا کر رکھتے ہیں اور ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں پر بار بار ان کی نظر پڑے، جب نظر پر ان کا خیال آئے دل میں، ہاں یہ اس نے مجھے یہ گفٹ کیا ہے، یہ مجھے وہاں سے تحفہ ملا ہے، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں نبی بھی فرماتے ہیں میری امت یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اس کو کبھی بھی نہ گنوانا، تم اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ میرے بھائیوں کتابوں کے اندر آتا ہے ہر امتی کو قیامت کے دن زیادہ تر امتی کو میں نبی سے ملاقاتیں ہوں گی، اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی نے ہم سے سوال کر لیا کہ میری امت میں نے ایک امانت تم کو دے کر آیا تھا نماز، تم نے اس کو کیسا نبھایا؟ میرے بھائی ہم کیا جواب دیں گے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ نماز کی ہم کتنی فکر کر رہے ہیں؟ یہی وہ نماز ہے میرے بھائیوں، اللہ والے کی جب ایک رکعت نہیں بلکہ تکبیر اولا فوت ہو جاتی تھی، کئی دنوں کا وہ کھانا چھوڑ دیتے تھے، ماتم گھروں میں کر لیتے تھے، ایسا لگتا ان کے گھروں میں کوئی مر گیا ہو۔ لیکن آج 1-2 نہیں، سینکڑوں لاکھوں رکعت ہماری ضائع ہو چکی، لیکن ہمیں کچھ بھی پرواہ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اے بھائیو نمازوں کی پابندی کریں، یہ نماز ہی ہے جو آپ کے گھروں میں برکت لا سکتی ہے، جو آپ کے گھروں کو سنوار سکتی ہے، جو آپ کی اولاد کو ایک صالح اولاد بنا سکتی ہے۔ اگر آپ نے نماز کو ضائع کیا، میرے بھائیو جو آج ہماری حالت ہے اس سے بھی بری ہماری حالت ہونے والی ہے۔ ہم نے بازاروں کو آباد کر دیا، دکانوں کو آباد کر دیا، گھروں کو آباد کر دیا، چغلی والے محفلوں کو ہم نے آباد کر دیا، فلم ہالوں کو ہم نے آباد کر دیا، جوئے کے اڈوں کو ہم نے آباد کر دیا، شطرنج کے اڈوں کو ہم نے آباد کر دیا، شراب گاہوں کو ہم نے آباد کر دیا، میخانے کو ہم نے آباد کر دیا، اور مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا، خانقاہوں سے ہم نے رشتہ ناتا توڑ لیا، اللہ والوں کی محفلوں کو ہم نے چھوڑ دیا، مدرسوں کی فکر بھی ہم نے چھوڑ دی۔ میرے بھائیو ہماری بری حال نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ دیکھو ہماری ہندوستان کے اندر ہماری مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلائی جا رہی، مسجدوں کو گرایا جا رہا، کس سے شکایت کریں؟ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں آج ہمارے مسلمان اس کو بھی آباد کرنے کی فکر نہیں کر رہے، تو وہ ہماری مسجدوں کو گرائیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کے منگلور میں بھی ایک مسجد ہے بغل میں، اب یہ نہ سمجھیں ادھر ہو رہا ہونے کا ضرورت، آپ کے بغل کرناٹکا میں منگلورو میں جانے دیکھیے، وہاں کیا مسجدوں کو گرانے کی باتیں نہیں ہو رہی؟
کیوں ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا؟ خدا کی قسم میرے بھائیوں، کسی مسجد کے اندر مسلمان سب شرط نماز پڑھتے رہتے تو آج ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ مسجدوں کے اوپر آنکھ اٹھا کر وہ دیکھے مسجدیں عالی شان بنی ہوئی اور مسجدوں کے اندر بکری آ کر کتے آ کر پیشاب کر رہے، نمازی نہیں، امام اذان دے رہے خود وہ نماز پڑھ رہے، کوئی مقتدی نہیں، مسجدوں میں ایسے لگ رہے، قالین بچھائے جا رہے، موٹے موٹے گدے بچھائے جا رہے، ہمیں تو ہنسی آتی ہے، نماز کے لیے بچھایا جا رہا ہو یا سونے کے لیے ساری کی ساری آرام دہ موجود، لیکن نمازی نہیں۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، لوگ نماز پڑھا کرتے تھے خوشی اور خضوع کے ساتھ۔ میرے بھائیو غور کریں، بار بار میرا اللہ کا قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے، برے کاموں سے روک دیا کرتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع اور خضوع والی نماز پڑھا کرو۔ خشوع اور خضوع والی نماز لوگوں کی زندگیوں کو آباد کر دیا کرتی ہے۔ خشوع اور خضوع والی نماز کے ذریعے لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہ کن کے لیے بشارتیں ہیں؟ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ لیکن آج جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں خشوع اور خضوع میرے بھائیو کہاں؟ نماز پڑھ رہے کوئی فین بند کر دیا، پورے دماغ ادھر، سلام کے بعد دعا بھی نہیں مانگیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے فین کس نے بند کیا؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ کون؟ امام زین العابدین نواسہ رسول کے صاحبزادے، ان کے گھر میں آگ لگ گئی، چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آ گئے، چہنی گوئیاں ہو رہی، آگ کو بجھایا جا رہا، وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے۔ جب انہوں نے نماز ختم کیے، دعا مانگی، ان کی بیوی آ کر کہتی ہے آپ کا اللہ بھلا کرے، آپ کی اتنی بھی خبر نہیں ہوئی کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی۔ تمام کے تمام جگہ سے دور دور کے سے لوگ آگ کو دیکھ کر گھر میں آگ بجھانے کے لیے آئے اور آپ کو ذرا سا خبر نہیں ہوا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ہاں مجھے تھوڑی سی آہٹ ہوئی تھی، جیسے شہد کی مکھی یا دوسری مکھی کی بھنبھناہٹ، اس کی کتنی دھیری سی آواز ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہاں میرے کانوں میں تھوڑی سی بھنبھناہٹ کی آواز آئی تھی، مجھے پتہ نہیں کہاں آگ لگی، کیسی آگ لگی۔ اے میری بیوی، تم دنیا کی آگ کی بات بجھانے کی کر رہے ہو، میں تو جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ ایسا وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہاں میرے بھائیوں، جو نماز پڑھتے ہیں خدا را اپنے نمازوں میں خشوع خضوع استعمال کرو، خشوع خضوع کے ساتھ میرے بھائی نماز پڑھو۔ اگر آپ نے ایسا نہ پڑھا آپ کا نماز پڑھنا بے فائدہ ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں، ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے جیسے ہوں گے، میرے جیسا نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ لوگوں نے لیلا مجنون کا نام سنا ہوگا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، مجنون ان کے آگے سے گزر گیا، انہوں نے نماز کو ختم کیا، سلام پھیر کر اس مجنون کے پیچھے وہ دوڑا اور کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی، تجھے مسائل معلوم نہیں کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، تو نے میرے آگے سے کیسے گزرا؟ وہ مجنون کہتا ہے کون مجنون؟ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، شاید معلوم بھی ہوگا، بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا مجنون، لیلا جس کے پیار میں پاگل تھا۔ یہ نہ سمجھے لیلا بہت خوبصورت ہوگی، لیل عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی کالا ہوتا ہے۔ لیلا بہت ہی زیادہ کالی تھی، لیکن میرے بھائی جس کا دل جس سے لگ جاتا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جاؤ جاؤ والوں کو دیکھو، جب ان کو اللہ سے دل لگ جاتا ہے، چاہے جتنی پریشانیاں آئیں، وہ کبھی بھی نمازوں کے اللہ کے احکامات کو کبھی وہ نہیں توڑتے، چاہے ان کی جان چلی جائے۔
تو وہ نمازی کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی تو میرے آگے سے گزر گیا. شہزادہ مجنون کہتا ہے کہ اب مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں. وہ پھر وہ جانے لگتا، یہ نمازی گھمنڈ کرنے والا، وہ پھر اس کو پکڑ لیتا. وہ کہتا تو میرے آگے سے کیسے گزر گیا؟ یہ بھی میرے بھائیو آج کے زمانے میں مشکل ہے. اگر کوئی خطا ہو گئی، اگر آپ کسی سے معافی مانگیں تو لوگ آپ اس کا الٹا ریئیکشن کرتے ہیں، بزدل سمجھتے ہیں. اگر آپ وہی اس کو تل کے جواب دے دیے تو سمجھ ہاں اس کے اندر کچھ ہے. تو وہی شہزادہ مجنون معافی مانگا، اس کو سمجھ میں نہیں آئی، پھر وہ اس کو پکڑ لیا تو کیسے میرا آگے سے گزر گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا. وہ پھر کہتا ہے میرے بھائی غور سے سنیں کیا پیاری بات مجنون نے کہی اس نمازی کو. وہ کہتے ہیں اے نمازی، ہاں مجھے معلوم نہیں چلا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے. میں لیلا کی پیار میں پاگل ہوں، میں لیلا کی یاد میں مشغول تھا، اس لیے میں تیرے آگے سے گزر گیا، مجھے معلوم ہی نہیں چلا. اے نمازی تو کیسی نماز پڑھ رہا تھا؟ تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا کہ میں تیرے آگے سے گزر گیا؟ تو کیسے نماز میں دل لگا کے نماز پڑھ رہا تھا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اندازہ کریں کیا پیاری بات انہوں نے کہی کہ تو کیسا نماز پڑھ رہا تھا، کہ تو نماز پڑھ رہا تھا، تو یہ آگے دیکھ رہا تھا میں آگے سے کون گزر رہا. وہ نماز خاموش ہو گیا، فوراً اللہ سے دعا مانگنے لگا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. انہوں نے سچی بات کہی، کاش میرا اللہ اگر میرا دل آپ کی طرف لگا رہتا تو میں اس مجنون کو نہیں دیکھ سکتا تھا. یا اللہ تو میری نمازوں کو قبول فرما. میرے بھائیو ہم نمازوں میں خشوع استعمال کریں، ہم نمازوں اچھی طرح سے پڑھیں جو نماز پڑھتے ہیں. جو میرے بھائیو نماز نہیں پڑھتے خدا را نمازوں کو پڑھیں. آج مسلمانوں نے نمازوں کو تین نام سے ڈیوائیڈ کر لیا ہے، 3 چیزوں کے لیے مخصوص کر لیا ہے. 8 کا کھاٹ کا 360 کا بار بار سنتے ہیں. 8 کا یعنی جمعے کی نماز، جمعے کا نماز وہ بھی کیسے نماز کے لیے آتے ہیں. جمعہ کا دن گھروں میں عورتیں بہت زیادہ اہتمام کرتی ہیں، بچوں کو نہلاتی ہیں، گھر کا پوچھا کرتی ہیں، اور جو بھی گندگیاں گھر میں ہوتی ہیں وہ صاف کرتی ہیں، پاک باز ہوتی ہیں. جمعہ کا دن ہے، کیوں جمعہ کا دن بچے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. شرم کی وجہ سے ہمارے مسلمان جمعے کے دن نماز پڑھنے، میں سب کی بات کر رہا، چند مسلمان اس شرم کی وجہ سے میرا چھوٹا بچہ جمعہ پڑھنے جا رہا، چلو میں بھی چلا جاتا ہوں. یہ 8 کی نماز اسی لیے آتے ہیں. اور کھاٹ کی نماز، جنازے کی نماز. اگر ہم وہ جنازے کی نماز کیوں جاتے ہیں؟ گاؤں کا جنازہ ہے، بغل کا جنازہ ہے، محلے کا جنازہ ہے. اگر میں گھر میں بیٹھا رہ گیا، کسی نے دیکھ لیا، اگر میرے یہاں کوئی مرے گا تو وہ نہیں آئے گا. چلو میں بھی اسی شرط کی وجہ سے لوگ کھاٹ کی نماز یعنی جنازے کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. اور 360 اس میں تو میرے بھائیوں نہیں بھی جائیں گے پھر بھی آپ کو جانا ہی پڑے گا. 360 کی نماز یعنی عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید اور بقر عید کی نماز. خدا میرے بھائیوں ہمارا ایمان تو اتنا کمزور نہیں تھا کہ ہم نمازوں کو ڈیوائیڈ کر کے پڑھیں. خدا را میرے بھائی ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں میں دل لگائیں، خشوع خضوع کے ساتھ میرے بھائی نمازوں کو پڑھیں. جتنی مشقتیں نماز پڑھنے میں آپ اٹھائیں گے اتنا ہی میرے بھائی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. خدا را میرے بھائی اس چیز کی طرف ہم دھیان دیں. وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو 5 وقت نمازوں کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرت سنت سے پڑھے سنت